جس نے وکالت کرنی ہے اس کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ہر روز 3, 4 یا 5 امتحان دے رہے ہیں تو آپ کو تیاری کرنی ہے۔ لاء ڈگری لینی آسان ہے، پریکٹس کرنی آسان نہیں۔ میں سمجھتی ہوں وکالت، عدالت، تعلیم دینا، شاگرد ہیں وہ آپ سے کچھ سیکھیں۔ کہتے ہیں استاد کی سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ ہے کہ شاگرد اس سے آگے نکلیں۔ A very warm welcome to another episode of Your Lordship. I am your host Iram Irshad. The purpose of this program is to expose you to the bigger questions of life. It is an effort to shift your focus from money, power and position to the subtle delicacies of self-discovery. Each sitting with these dignitaries from legal fraternity is an opportunity to acquire some life skill. And this life skill, we can use it to enlarge our own life perspective. And get ready for another very profound conversation with one of the most inspirational women in Pakistan. I am very honored to have Justice Retired Nasra Iqbal Sahiba with me. Thank you very much, madam, for being on the show. My very first question I would like to ask is that what is your definition of happiness? How do you see that different variables like money, power, autonomy affects our concept of happiness? میں نے کبھی اس کے بارے میں اس انداز میں سوچا ہی نہیں، کیونکہ انسان زندگی گزر جاتی ہے، سوچتا رہتا ہے، کچھ باتیں تلخ ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو پسند آتی ہیں۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے، میں سمجھتی ہوں کہ خوشی کے مواقع زیادہ میسر آئے ہیں، اور خوشی سے وہ ہے کہ جو آپ کے دل کو تسلی ہو اور آپ مطمئن ہوں اپنے حالات سے، اور آپ کو کوئی ایسی چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے جو خلش پیدا کرے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا خوشی کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ آپ مطمئن ہیں جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ کو کسی چیز کی طمع نہ ہو، وہی میں سمجھتی ہوں خوشی ہے۔ کیونکہ بہت امیر لوگ بھی اگر طمع کرتے ہیں تو خوش نہیں ہے، کیونکہ پیسوں سے دنیا تو نہیں نہ چلتی، لیکن وہ سوچتے ہیں پیسے کمانا ہی جو ہے وہ ہماری ہے دنیا میں کامیابی۔ تو کامیابی اور خوشی یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اور خوشی تو میرا خیال ہے اسی بات پہ ہے کہ آپ اپنے حالات پہ مطمئن ہیں، اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو آپ سے شکایت نہیں ہے اور آپ کو کسی سے شکایت ویری نائس۔ تو آپ کامیابی کو اس کو کس طرح سے سیپریٹ کرتی ہیں فرام ہیپینس؟ خوشی کا تو یہ تصور ہے نا کہ آپ کو تسکین ہے، جو بھی آپ کے حالات ہیں ان کے مطابق کسی چیز کی آپ کو طمع نہیں، آپ کو کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے اس قسم کا جس کو آپ تکلیف دہ محسوس کریں، نہ آپ کو اور کوئی ایسی تلخ صورتحال سے درپیش ہیں، اور آپ مطمئن ہیں جو بھی آپ کے ارد گرد ہے۔ اور اطمینان جو ہے وہ سکون قلب سے حاصل ہوتا ہے، کسی چیز کی طمع نہ ہو تو سب سے بڑی بات وہ ہوتی ہے کہ آپ انسان خوش رہتا ہے، اور جو بھی آپ کے ہیں وسائل محدود ہیں یا زیادہ ہیں ان کے اوپر آپ جو ہیں مطمئن ہیں۔ باقی رہ گئی کامیابی۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ نے جو اپنا سامنے رکھا ہے مطمع نظر، اس کو آپ حاصل کر رہے ہیں یا نہیں۔ مثلا جب میری شادی ہوئی ہے تو میں نے تو صرف BA آنرز کیا ہوا تھا، میں نے اور کچھ نہیں پڑھا تھا، فرسٹ پارٹ میس کمیونیکیشن کا کیا تھا، میں نے مکمل نہیں کیا۔ میری شادی ہو گئی تو پھر تو یہی تھا کہ اب بچے ہیں، بچے پیدا ہوئے آسانی سے ہوں، کوئی تکلیف نہ ہو، بچے جو ہیں ان کی پرورش صحیح ہو، تو ان کی جو بنیادی عمر ہوتی ہے 5 سال تک، اس میں گھر پہ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ یہاں 5 سال میں میرے بچے ان زمانوں میں یہ جو ہے نا پریپ سکول وغیرہ ان کا کوئی تصور نہیں تھا، تو سیدھا 5 سال کی عمر میں وہ ریگولر سکول میں جاتے تھے، تو اس وقت تک گھر میں ہی ان کی تربیت یا تعلیم یا جو بھی تھی تو وہی ہے اس وقت آپ کا مقصود کہ یہ حاصل ہو جائے۔ تو اگر حاصل ہو جائے تو آپ کامیاب ہیں اپنے جو بھی گول ہے اس میں۔ تو اللہ کا شکر ہے، میں سمجھتی ہوں بچے جب اسکول جانے کے لیے ان کو اس وقت تو سوال جواب جو کرتے تھے نا وہ وربل، اب تو پتہ نہیں کیا کیا امتحان بچوں کے لیتے ہیں، تیاریاں ہوتی ہیں، تو وہ بڑے آسانی سے ان کو وہاں پہ وہ کر لیتے تھے، اپنے کامیابی ان کو حاصل تھی۔ بلکہ جو چھوٹا تھا اس کو تو جب میں K0 کے لیے داخل کے لیے لے گئی تو انہوں نے کہا نہیں جی اس کو تو ہم کلاس 1 میں لیں گے، کیونکہ یہ اس کا جو ہے سمجھ بوجھ کا معیار وہ زیادہ ہے، اور اس کی غالباً وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب 2 بچے ہوں تو چھوٹا وہی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو بڑے نے کر لیا ہو، تو اس لیے وہ تھوڑا سا اپنی عمر سے آگے رہتا ہے، اور یہ چھوٹے کو فائدہ رہا سارا وقت۔ تو یہ کامیابی تو ان کی ہو گئی۔ پھر جس وقت انہوں نے اسکول کالج میں داخلہ لیا
اسکول میں داخلہ لیا پھر یہ ہے کہ جی بر وقت آتے ہیں گھر، تیار ہوتے ہیں، صبح لیٹ نہیں ہوتے، گھر واپس آتے ہیں. تو ان زمانوں میں ہمارے پاس ڈرائیور وغیرہ نہیں ہوتا، میں خود ہی ان کو اسکول لے کے جاتی تھی، دوپہر کو لے کے آنا، پھر شام کو گیمز کے لیے تیار کرنا. آپ نے اپنی عدالت میں اور وکالت میں سے سب سے زیادہ کون سے ایکسپیرینس کو چیرش کیا آپ نے سب سے زیادہ؟ پہلے تو اوائل میری زندگی کے دیکھیں نا کہ جب بچے 5 سال کے ہو گیا بڑا اور چھوٹا، اس کے بعد 5 سال کا ہو گیا، 2 سال کا فرق ہے، تو پھر ان کو اسکول کے مرحلے میں سے پار کرانا، ہوم ورک کرانا، وقت سے لے جانا لے کے آنا، یہ بھی کامیابی تھی کہ بر وقت سارا کام ہو جاتا، اور ڈرائیور کے نہ ہونے کے باوجود ہمارا کام جو تھا وہ صحیح چلتا تھا. جس وقت بچے بڑے ہو گئے تو اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میں کچھ نہیں کر رہی، تو میں کچھ اپنی تربیت یا تعلیم بھی بہتر کروں. تو میں نے LLB پرائیویٹلی کر لیا، اور وہ جب پرائیویٹلی میں نے کیا تو اس میں مجھے کامیابی ہوئی. کامیابی یہی ہوتی ہے نا کہ آپ اچھے نمبروں سے پاس ہوں. تو پارٹ 1 میں بھی میں سیکنڈ پوزیشن مجھے آئی، فرسٹ ڈویژن اینڈ سیکنڈ پوزیشن. اور پھر LLB 2 سال کا ہوتا تھا، اس میں بھی مجھے سیکنڈ پوزیشن اور فرسٹ ڈویژن ملی. آج کل تو فرسٹ ڈویژنیں بھی ذرا تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہیں لینا. تو اس کے بعد پھر میں نے، میرے شوہر تھے جج، اس لیے میں عدالت کی طرف نہ گئی، میں نے سمجھا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. تو میں مفت مشورے دے دیتی تھی، اور یہاں ہمارا انٹرنیشنل ویمنس کلب ہوتا تھا، وہاں کی خواتین کو، پھر کوئی نادار خواتین جو کسی سے مشورہ لے نہیں سکتی تھی ان کو آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن کی میں آنری لیگل ایڈوائزر بن گئی. ان کے وہاں کوئی مشورے وغیرہ لینے آتا تھا. تو وہ اس کے بعد ہمارے یہاں LLM کی ڈگری انٹروڈیوس ہوئی پنجاب یونیورسٹی میں پہلی دفعہ. اس میں میرا خیال ہے 120 لوگوں نے داخلے کے لیے درخواست دی، اور اس میں سے انہوں نے امتحان لیا اور پھر انٹرویو لیے. تو ہم 7 لوگ جو تھے وہ کامیاب ہوئے. اس میں سے خواتین میں ہی ایک تھی، 6 لڑکے تھے یا مرد تھے اور ایک میں. تو 2 سال کا ہمارا کورس تھا. اس میں پہلے سال میں تو 3 وہیں فارغ ہو گئے اور 4 ہم صرف گئے دوسرے پارٹ میں. ان 4 میں سے میرا خیال ڈگری 4 کو مل گئی. تو اس کے بعد جب میرے بچے پڑھنے گئے امریکہ، تو میں نے ان کے دیکھا دیکھی ایسے ہی داخلہ بھیج دیا ہارورڈ یونیورسٹی میں. تو ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا. تو یہ بھی دونوں وہیں سے تھے، میں بھی چلی گئی. انہوں نے اپنا انڈر گریجویٹ کیا، میں نے اپنا وہاں انٹرنیشنل لیگل پروسیس میں میں نے اپنا ماسٹرز کیا. اور وہاں 1 سال میں ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں 2 سال لگتے ہیں. تو ان 1 سال میں مجھے موقع ملا کہ بچے بھی وہیں تھے، تو ان سے بھی ملنا جلنا رہتا تھا. حالانکہ یہ دوسرے شہر میں تھے، یہ فلیڈیلفیا میں تھے دونوں، اور میں تھی بوسٹن میں ہارورڈ یونیورسٹی میں. لیکن یہ ہے کہ ایک ویکینڈ پہ ایک آ جاتا تھا، دوسرے پہ دوسرا، اور پھر تیسرے پہ میں جاتی تھی. تو مہینے میں اس طریقے سے ہمارے ویکینڈز اکٹھے گزرتے تھے جب تک میں وہاں تھی. پھر جس وقت یہ ذرا وہاں پہ اپنا سنبھل گئے تو میں واپس آ گئی، یہ اپنے مکمل کر کے تو واپس آئے. جب میں آئی ہوں تب بھی میرے شوہر جو تھے ابھی وہ چیف جسٹس تھے اس وقت. تو جب وہ ریٹائر ہوئے اس وقت پھر میں نے یہ قانون کا شعبہ یہ اپنایا، اور میں نے ہائی کورٹ کا لائسنس جو تھا وہ حاصل کر لیا. کیونکہ جس نے کیا ہو ہائر ڈگری اس کو لائسنس مل جاتا ہے بغیر آپ کو، ہاں لوکل کورٹس کے بغیر. تو پھر میں نے وہاں شروع کیا، اور پھر پہلی دفعہ 1994 میں خواتین کو ہائی کورٹ کی ججز ہاں وہ کیا. بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی، انہوں نے کہا میں عورتوں کے لیے کچھ تو کروں. تو ان کے پاس اتنے نمبر نہیں تھے اسمبلی میں کہ وہ کوئی قانون سازی کر سکے. لیکن جہاں جہاں بھی وہ عورتوں کو کسی شعبے میں شامل کر سکتی تھی انہوں نے کیا. تو انہوں نے کہا جی کوئی خاتون جج ہائی کورٹ میں ہے ہی نہیں. انہوں نے 5 خواتین کو نامزد کیا. سب سے بڑا صوبہ ہمارا تھا. یہاں 3 ججز ہوئیں پنجاب میں، ایک ہوئی KPK میں اور ایک ہوئی سندھ میں. اور بلوچستان میں اس وقت کوئی تھی نہیں خاتون، کیونکہ وہ ابھی مقابلتاً ذرا اتنا وہاں پہ ترقی نہیں تھا، کم ترقی تھی خاص طور پہ خواتین کی. لیکن اب دیکھ لیجئے جو صورتحال ہے کہ کسی صوبے میں چیف جسٹس کوئی خاتون نہیں بنی ہائی کورٹ کی. لیکن بلوچستان میں طاہرہ صفدر، میں سمجھتی ہوں یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اور یہ بھی کہ وہ ہمارے سب سے پسماندہ صوبے میں وہ اس وقت چیف جسٹس ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سال وہ سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج ہوں. تو میں سمجھتی ہوں یہ خاص طور پہ ایک امتیاز ہے اس صوبے کی جس کو ہم پسماندہ سمجھتے ہیں. انسان کوشش کرے تو کچھ بھی حاصل ہو سکتا ہے.
تو یہ کامیابی ہے. آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ آپ کی کون سی عادت نے سب سے زیادہ ریوارڈ کیا ہے آپ کی بوتھ پروفیشنل اینڈ پرسنل لائف میں؟ میں تو سمجھتی ہوں میں ایک عام سی خاتون ہوں اور میری کوئی ایسی خاص وہ نہیں ہے عادت جس پہ میں سمجھوں کہ میں نے بہت کامیابی حاصل کی. لیکن ایک بات ضرور ہے, میں سمجھتی ہوں کہ انسان کچھ بھی کرنا چاہے اور اس کے لیے محنت کرے تو وہ مل ہی جاتا ہے. مثلاً جس وقت میں نے LLB کا امتحان دیا تھا تو تقریباً مجھے اپنا BA یا جو پارٹ 1 میں نے کیا ہوا تھا میس کمیونیکیشن میں, اس کو 15 سال ہو چکے تھے. تو تصور یہی کیا جاتا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا اس عمر میں پہنچ کے. اور دوسری بات یہ 1 مہینہ تھا پارٹ 1 لاء کا امتحان, اور میں کبھی کسی کالج میں نہیں گئی تھی لاء پڑھنے, لیکن میں نے پرائیویٹلی کتابیں خرید کے بغیر کسی کی مدد سے میں نے وہ امتحان کر لیا اور امتیازی نمبر لیے. اور پہلی دفعہ تو میں نے دیکھا تو میرے سب سے زیادہ تھے, پھر انہوں نے کہا فرسٹ آنے والی کا رزلٹ لیٹر ہے, تو پتہ لگا میں سیکنڈ آئی ہوں. اسی طرح پارٹ 2 میں بھی ہوا. تو یہ تقریباً کسی اور خاتون سے میں کہوں وہ کہتے ہیں جی یہ ہو ہی نہیں سکتا, ہم کیا کریں. میں نے کہا آپ کوشش کریں تو آپ کو کوشش سے ہر چیز جو ہے آپ اس میں کامیاب ہو سکتے. کہتے ہیں ڈھونڈے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے, تو پھر کہ انسان کوشش نہ کرے اور کہہ دے کہ جی یہ میرے بس کی کام نہیں, تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو میں سمجھتی ہوں یہ میں نے یقیناً کوشش کی. اور اسی طریقے سے جب بچے باہر پڑھنے گئے ہوئے تھے تب تو میری عمر اور بھی زیادہ تھی, تو اس وقت میرے شوہر چیف جسٹس تھے. تو میری دوستیں اور سب خواتین کہتی تھیں یہ کوئی موقع ہے کہ آپ جائیں, یہاں پہ آپ کے شوہر کا اتنا بڑا عہدہ ہے, تو گھر میں سمجھا جاتا ہے کہ اس کی جو ایک عکس ہے نا وہ بیوی کو بھی حاصل ہوتا ہے. میں نے کہا یہ عہدہ میرے شوہر کا ہے, میرا نہیں ہے, اور اگر میرے بچے باہر ہیں تو میری ذمہ داری پہلے ان کی طرف ہے. پھر میں اپنے شوہر سے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں آپ ضرور بچوں کے ساتھ جائیں. تو میں سمجھتی ہوں ایک بات میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر خواتین نے کچھ کرنا ہو اور اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے, اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر کے ساتھ تعاون جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور شوہر آپ کو اگر حوصلہ دے تو اس سے بہتر کوئی بات ہی نہیں. اسی طرح شوہر اگر کچھ کر رہا ہے تو بیوی کی حوصلہ افزائی اس کو بہت آگے لے جا سکتی. دونوں کی جو ہے نا آپس میں جو ہے روابط, اس میں اگر ہم آہنگی ہو تو میں سمجھتی ہوں یہ گھر میں بہت زیادہ خوشی کا بھی اور اطمینان کا بھی اور کامیابی کا باعث ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو جب آپ اپنی جسٹس کے عہدے پر آپ کے جب آپ نے دیکھا کہ میرے ہسبینڈ کا ہے جو ہے وہ پورا ایک ٹینیور رہا, انہوں نے اپنا پورا مدت پوری کی, اس کے بعد آپ کا کب انٹرسٹ ڈیولپ ہوا جوڈیشری میں؟ دیکھیں جو بھی جاتا ہے نا وکالت میں, اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں تو یہ بات پوشیدہ ہوتی ہے کہ شاید کسی دن میں اس عہدے پہ بھی پہنچ جاؤں. مجھے ویسے اس کی امید نہیں تھی, لیکن بات یہ ہے کہ ان زمانوں میں خواتین بہت کم تھی وکالت میں. تو بس چانس ایسا ہوا کہ جس وقت 1994 میں بے نظیر نے یہ اعلان کیا کہ میں نے خواتین ججز بنانی ہے سپیریئر کورٹس کی, تو اس کے لیے کوئی آپ درخواست وغیرہ نہیں دیتے, اس کا چناؤ وہاں کے چیف جسٹس کرتے ہیں. تو انہوں نے چناؤ بے نظیر نے خود 2 خواتین کا کیا جن کو وہ جانتی تھی, ان کا کچھ ان کی پارٹی سے بھی تعلقات تھے. تو اس وقت کے چیف جسٹس نے انہیں یہ کہا کہ جی اگر آپ انہی کو بنائیں گے تو پھر یہ بات ہوگی کہ جی پارٹی کی خواتین کو بنائیں, تو ایک انڈیپینڈنٹ آپ کو باہر سے خاتون جو ہے اس کو بنانا چاہیے. انہوں نے میرا نام دیا, تو وہ کہنے لگیں ان کے شوہر کا تو تعلق جو ہے وہ مسلم لیگ سے ہے, تو اس بات پہ ذرا تھوڑی سی اختلافات ہوئے ان کے اور اس وقت کے چیف جسٹس سے, اور دوسرے دونوں صوبوں سے سندھ سے اور KPK سے نامزدگیاں ہو گئی, اور پنجاب کا صوبہ پیچھے رہ گیا. تو اس کی وجہ سے جو سب سے پہلی خاتون جج بنی ہمارے ہائی کورٹ کی وہ ماجدہ رضوی ہیں, کیونکہ انہوں نے حلف پہلے اٹھا لیا سندھ میں. ہمارے یہاں ابھی وہ تھوڑی سی اختلاف کی صورت تھی. پھر اس کے بعد وہ آئی خالدہ راشد, انہوں نے اٹھایا KPK میں, اور پھر ہم تینوں کی باری آئی جب اس کے اوپر ان کی آپس میں رضامندی ہو گئی کہ اچھی ان کو بھی کر لیں گے. تو پھر ہم تینوں جو تھیں انہوں نے ہم نے حلف اٹھایا 1994 میں. تو اس کے بعد میں نے پھر وکالت سے عدالت کی طرف آ گئی, اور یہ تو میں کہتی ہوں بالکل اتفاقی امر ہے, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بہت کم خواتین تھیں جو اس شعبے میں تھیں. زیادہ انجوائے کیا یا عدالت کو؟ دیکھیے جب تک میں وکالت نہ کرتی تو عدالت کا تو دروازہ ہی نہیں تھا نہ کھل سکتا. تو میں بہت جو بھی میں کرتی تھی وکالت میں اس سے مجھے بڑی تسلی تھی, کیونکہ جب میں شروع میں وہاں گئی تو میں کسی کو جانتی نہیں تھی. شوہر میرے ریٹائر ہو چکے تھے, تو
تو میں نے اسٹیٹ کیسز کرنے شروع کیے. اسٹیٹ کیسز میں زمانے میں 100 روپے فیس ملتی تھی ایک کیس, اور 100 روپے تب بھی کوئی اس کی ہوتی نہیں تھی اہمیت, لیکن میں کرتی تھی. تو جب میں عدالت میں کیس کی بحث کرتی تھی تو بچپن سے میں باتونی تو ہوں, میں جس طریقے سے دلائل پیش کرتی تھی تو پیچھے بیٹھے ہوتے تھے سائل دوسرے کیسوں میں, انہوں نے میرے پیچھے پیچھے نکل آنا, انہوں نے کہا نا ہم نے آپ کو بنانا ہے اپنا وکیل. اب میرے پاس دفتر بھی کوئی نہیں تھا. پھر میں نے ایک اپنے اور جاننے والے وکیل صاحب سے پوچھا کہ آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دفتر میں بیٹھ جایا کروں. انہوں نے کہا آپ بیٹھ جائیں, اپنے کیسز آپ خود ہی لائیں, میں نے آپ کو کوئی کام نہیں دینا. میں نے کہا کوئی بات نہیں. تو اس جو تھا اہتمام, اس کے تحت ان کے دفتر میں میں چلی جاتی تھی. وہاں میرے آ جاتے تھے جو سائل تھے یا موکل, تو میں ان کا کیس وغیرہ تیار کر لیتی تھی. کسی مسئلے میں مجھے کوئی پیش آئے مسئلہ تو میں ان کو کسی وقت مشورہ بھی کر لیتی تھی اور دکھا بھی دیتی تھی جو میں نے تیار کیا ہوتا ہے. ایک بڑی ایک انسان کو ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سے پریکٹس کر رہے ہیں, چاہے عمر میں میرے برابر ہی تھے یا چھوٹے تھے, کہ ان کا بھی رائے جو ہے وہ شامل ہے. اس کے بعد پھر میں نے, میرا خیال ہے ان کے پاس 4-5 مہینے کیا ہوگا, تو مجھے محسوس ہوا کہ ان کے دفتر میں یہ ہوتا ہے کہ جی یہ آتی ہیں, پھر ان کے سائل آتے ہیں. تو میں نے ایک سامنے کرائے پہ چھوٹا سا دفتر لے لیا جہاں میں اپنی پریکٹس کرتی رہی, اور اس میں یہ ہے کہ ایک دن میں کئی کیسز لگے ہوتے تھے. تو اب یہ جس نے وکالت کرنی ہے اس کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ہر روز 3, 4 یا 5 امتحان دے رہے ہیں, تو آپ کو تیاری کرنی ہے. کئی دفعہ تو میں دفتر میں رہتی تھی, صبح جاتی تھی تو 6-7 بجے میں گھر آ جاتی تھی, کیونکہ شوہر میرے ریٹائرڈ تھے, وہ گھر تھے. اس کے بعد میں نے رات کو گھر میں تیاری کرنی اور تیاری کرتے رہنا جب تک مجھے وہ تمام کیسز میں تسلی نہ ہو کہ میں میری تیاری جو ہے وہ عدالت کو دلائل دینے کے مطابق ہے. تو کئی دفعہ صبح کے 3-4 بج جاتے, تو وہ 2-3 گھنٹے جو تھے اس کی آرام کر کے, تو یہ ویکینڈ پہ ہی پھر اس کو پورا کرتی تھی, کیونکہ ہفتہ اتوار کیسز نہیں ہوتے. تو اس انداز میں نے ویسے بڑا دلچسپ مجھے وکالت جو ہے وہ لگی, لیکن میں نے شروع بہت لیٹ کیا نا عمر میں. تو میں نے دیکھا کہ دوسرے وکلاء کو اس کو اچھا نہیں تھے سمجھتے, مرد تھے نا, وہ کہتے تھے بی بی جی آپ گھر جائیں, آپ کا اللہ اللہ کرنے کا ٹائم ہے, آپ یہاں عدالت میں کیا کر رہی ہیں. تو میں انہیں کہتی تھی جی آپ کو تو میں نہیں ٹوک رہی, آپ کا کام آپ کے ساتھ, میرا کام میرے ساتھ. تو پھر وہ چپ کر جاتے تھے. لیکن یہ ہمارے یہاں بھی ابھی خواتین کو زیادہ نہیں دیتے معاملات میں ترجیح, اور جوان لڑکیوں کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے. ہراسمنٹ, میرے لیے ہراسمنٹ اس قسم کی نہیں تھی, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ دیگر وکلاء جو تھے وہ میری کامیابی سے خوش نہیں تھے ہوتے. اس کے بعد جب میں جج بن گئی تب میں نے دیکھا کہ کوئی مجھے اس معاملے میں مشکل نہیں پیش آئی. میری بہت, میں ساتھ قانون پڑھاتی بھی رہی. جس وقت میرے شوہر ابھی تھے جج یا چیف جسٹس, تو میں پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں قانون پڑھاتی تھی. بے شمار میرے ہزاروں, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے شاگرد ہیں, اور اس بات پہ بھی مجھے بڑی خوشی ہے کہ بہت جو ہے میرے شاگرد وہ بہت آگے نکل گئے. کہتے ہیں استاد کی سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ ہے کہ شاگرد اس سے آگے نکل جائے. تو میں سمجھتی ہوں وکالت, عدالت اور یہ تعلیم دینا, اس میں سے شاید سب سے زیادہ جو چیز آپ کو اطمینان بخش ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو شاگرد ہیں وہ آپ سے کچھ سیکھیں اور اس بات کا اظہار کریں کہ ہم نے آپ سے کچھ سیکھا ہے. میں نے کئی دفعہ ایسے ججز دیکھے ہیں جنہوں نے اوتھ لیتے وقت مجھے کہا کہ میڈم اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے ماں باپ کے بعد میں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم اس درجے پہ پہنچے. تو یہ ایک بہت بڑی, میں سمجھتی ہوں انسان کے لیے ایک عزت افزائی ہوتی ہے کہ ایسی بات آپ کے شاگرد کرے. اور اب بھی میں کہیں جاؤں, آج وہاں پہ وہ جب میں گئی ہوں سیمینار پہ تو وہاں ہزاروں لوگ تھے, اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ دیکھیں ایک عورت وکیل, اس نے اپنے لیے کیسا دنیا میں نام پیدا کیا, اور وہ بھی انسانی حقوق کے حوالے سے. تو میں سمجھتی ہوں درجنوں لوگ ملنے آئے کہ ہم آپ کے شاگرد ہیں, ہم نے آپ کے ساتھ تصویر اتارنی ہے. کیا میسیج دینا چاہتی ہیں ہمارے ینگ لائرز کے لیے تاکہ وہ مزید اپنی لائف کو جو ہے وہ فلفلنگ بنا سکیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وکالت میں جب آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اب کورس جو ہے 5 سال کا ہو گیا, کچھ عرصے کے لیے ابھی 3 سال کا ہے, لیکن پھر 5 سال کا ہوگا. اور یہ 3 سال اور 5 سال میں کوئی امتیاز نہیں ہے, اس لیے کہ جن کو 5 سال کا کورس کرنے کو کہا جائے ان کو یہ سہولت ہے کہ ان کو بی اے کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے 3 سال کا LLB کرنا ہے ان کو بی اے کی ڈگری ضرورت ہے. تو بات تو وہیں آئی. لیکن یہ پہلے, اور یہ میں بڑی اس کے اوپر اصرار بھی کرتی رہی, اور کنیٹ کالج سے میرا تعلق تھا, میں نے کہا کہ آپ اپنے
جو ہے سیکنڈری اسکول جو ایف اے ہے اس کے لیول پہ انٹروڈیوس کریں انٹروڈکشن ٹو لیگل پروسیس. یہ دنیا کی تمام یونیورسٹیوں میں تقریباً جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یہاں ہے, تاکہ طالب علم کو پتہ لگے کہ کیا واقعی وہ وکالت کا شعبہ اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں. تو جس کو دلچسپ لگتا ہے انٹروڈکشن ٹو لیگل پروسیس وہ تو اس میں رہے, جس کو نہیں رکھتا وہ آگے جو بھی اس پیشہ ورانہ اس کی ہے شوق اس کے مطابق کرے. تو یہاں اب یہ ہوتا ہے کہ ایسا اب تو کچھ شروع ہوا ہے شاید, اور میں نے تو وہاں آفٹرنون کلاسز کنیڈ میں کی بھی تھیں کچھ وقت کے لیے انٹروڈکشن ٹو لیگل پروسیس میں, اور بہت سی آتی تھیں لڑکیاں جن کو دلچسپی نہیں لگتی تھی, پھر وہ آگے قانون کی طرف نہیں آئیں. لیکن میں نے دیکھا جو میری کلاسوں میں آتی تھی وہ زیادہ تر کہتی تھی میڈم ہم نے تو قانون ہی پڑھنا. تو یہ ان میں دلچسپی پیدا کرنے کی بھئی ایک ہوتا ہے ان سے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ ان کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے. لیکن اب جب میں کالجز میں پڑھاتی ہوں, لاء کالجز میں, تو ان کے ہوتے ہیں اورینٹیشن لیکچرز بچوں کے جب وہ داخل ہوں. تو اورینٹیشن لیکچر میں مجھے ضرور کہتے ہیں کہ جی آپ بھی ان کے ساتھ بات کیجئے کہ قانون کا شعبہ آپ نے اپنانا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. تو اس میں ان کو پہلی بات یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں جورسپروڈنس بیسس ہے قانون کا. آپ جب پہلا آپ کوئی مضمون پڑھایا جائے گا وہ ہے جورسپروڈنس, اس کے ساتھ کانٹریکٹ, کیونکہ جو یہ ہے معاہدے یہ سول قانون کا بیسس ہے, اور جورسپروڈنس جو ہے وہ قانون کی تمام جو تشکیل ہے اس کی بنیاد ہے. تو اگر آپ کو ان دو چیزوں میں دلچسپی نہ ہو, یہ وقت ہے کہ آپ اس کی طرف سے اپنا توجہ ہٹا لیں. ماں باپ نے پیسے خرچنے ہیں, کتنی شوق اس سے آپ آتے ہیں کالج میں, آپ اس شوق سے آتے ہیں تجسس سے کہ ہم کامیاب ہوں دنیا میں. اگر آپ کو اس میں دلچسپی نہیں ہے تو یہی وقت ہے کہ آپ چھوڑ دیں. بعد میں اگر آپ آگے گئے اور آپ کامیاب نہ ہوئے یا ناکام ہوئے تو آپ سوچیں گے میں کہاں پھنس گیا. تو میں نے دیکھا کافی لوگ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں, لیکن اتنے زیادہ نہیں جتنا ہونا چاہیے. تو میں چاہتی ہوں کہ جو بھی آئیں اس شعبے میں یا جو اس کی تعلیم حاصل کریں وہ پہلے شروع میں دیکھیں ابتدا میں کہ ان کا ایپٹیٹیوڈ ہے یا نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو اس طرف بالکل نہ آئیں, کیونکہ یہ بڑا بظاہر آسان لگتا ہے. جس کو میڈیسن میں نہیں داخلہ ملتا, انجینئرنگ میں نہیں داخلہ ملتا, وہ کہتا ہے چلو جی لاء ڈگری لے لیں. لاء ڈگری لینی آسان ہے, پریکٹس کرنی آسان نہیں. تو جیسے میں نے آپ کو کہا ہر روز اگر آپ کامیاب وکیل ہیں تو ایسے کہ جیسے آپ کا 4 5 امتحان روز ہیں, اور اگر آپ آرام طلب ہیں یہ شعبہ آپ کے لیے نہیں. محنت کرنے کے لیے آپ تیار ہیں تو جو محنت کرے گا وہ اس کو کامیابی ملے گی. اور بلکہ علامہ اقبال نے تو یہ کہا بھی ہوا ہے, جینیس از دی انفینٹ کیپیسٹی آف ٹیکنگ پینس. جو محنت کرے گا اس کا پھل پائے گا. تو یہی بھی قانون کا شعبہ جو ہے میں سمجھتی ہوں اس کے بنیادی ایک. Thank you very much for being on the show. It is an absolute honor to have you around. اسی کے ساتھ we have reached at the end of our program. Thank you very much for watching Your Lordship. Keep watching Your Lordship. Until next episode. Allah Hafiz.